السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہمارا تجوید القرآن شارٹ کورس کا چوتھا سبق ہے۔ ہم گزشتہ اسباق کو دہراتے ہوئے آج کے سبق کی طرف چلیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم پچھلے اسباق کو دہراتے ہیں۔ ہم نے ابھی تک جو کچھ پڑھ لیا ہے، حروف، علامات اور قواعد میں سے، وہ تمام اسباق کو اچھے طریقے سے نوٹ کر لیجئے۔ حروف کے ٹاپک میں ہم نے سب سے پہلے جو حروف پڑھے تھے یہ حروف لثویہ تھے۔ تو لثویہ کا مطلب ہے نرمی سے پڑھے جانے والے حروف۔ یہ 3 حروف تھے، ثا، ذال، ظا۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمارے جو حروف تھے یہ حروف صفیریہ تھے۔ صفیر کا مطلب ہے سیٹی، اور یہ سیٹی سے پڑھے جانے والے حروف ہیں ز، سین، صاد۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ حروف کا مجموعہ ہم نے پڑھا، حروف مستعلیہ۔ یہ موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ 7 حروف مستعلیہ موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں۔ دوسرے نمبر پہ علامات میں سے ہم نے جو علامتیں پڑھی ہیں، پہلے نمبر پہ اس کی علامت تھی حرکات۔ تو حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ علامت تنوین ہے۔ تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کہتے ہیں۔ کل ہم نے جو مدہ کا قاعدہ پڑھا تھا اور مدہ کی علامات کو پڑھا تھا، مدہ کی علامات میں سے پہلی علامت الف، واو اور یا کی علامت ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کی جو علامت ہے یہ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش کی علامت ہے، اور تیسری اس کی علامت یہ لمبی مقدار والی مدہ ہے۔ تو ابھی تک ہم نے علامات میں سے 5 علامات کو پڑھ لیا ہے، حرکات، تنوین اور 3 مدہ کی اقسام ملا کر یہ 5 علامات بنتی ہیں۔ مدہ کا قاعدہ ہم نے قواعد میں پڑھ لیا تھا۔ مدہ کا قاعدہ الف، واو اور یا کا یہ قاعدہ تھا کہ الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے اور یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو مدہ بنتی ہے۔ قواعد میں سے پہلا قاعدہ ہمارا یہ تھا کہ الف اور حمزہ کے اندر کیا فرق ہوتا ہے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا جزم آ جائے تو الف حمزہ بن جاتا ہے۔ دوسرا قاعدہ ہمارا یہ تھا کہ ساکن کیا ہوتا ہے، کسی بھی حرف کے اوپر الف کے علاوہ اگر جزم آ جائے تو وہ ساکن بن جاتا ہے۔ یہاں پر اب ہم جو حروف میں سے آج کا سبق پڑھنے لگے ہیں یہ ہے حروف حلقی۔ حلقی کا مطلب ہے حلق سے ادا ہونے والے حروف۔ حلق گلے کو کہتے ہیں۔ تو حلق سے ادا ہونے والے یہ 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خا۔ یہ 6 حروف حلقی کہلاتے ہیں، یعنی گلے سے ادا ہونے والے حروف۔ پہلے نمبر پہ ہم نے یہاں پر جو حروف رکھے ہیں یہ حمزہ، ہا ہیں۔ یہ نارمل انداز سے ادا ہونے والے حروف ہیں۔ ان حروف کے اندر کسی قسم کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کو زیادہ موٹا کیا جائے گا، نہ ان کو نرم کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی سختی کی جائے گی۔ نارمل انداز سے یہ ادا ہونے والے حروف حمزہ اور ہا ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ جو 2 حروف ہیں یہ ہیں عین اور ہا۔ یہ حلق کے درمیان میں سے ادا ہونے والے یہ دونوں حروف ہیں۔ حروف تہجی کے اندر سب سے مشکل یہ حروف ہیں، ان کی ادائیگی ذرا مشکل ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے ان دونوں حروف کو ادا کرتے ہوئے آواز کو بلند کریں اور مکمل کوشش اور محنت کے ساتھ ان دونوں حروف کو ادا کرنا سیکھیں۔ تو میں ان دونوں حروف کو 2-3 دفعہ دہراؤں گا، آپ میرے ساتھ ان دونوں حروف کی مشق کیجیے۔ عین، ح، عین، ح، عین، ح۔ تو یہ ہیں حروف حلقی، حلق کے درمیان میں سے ادا ہونے والے 2 حروف عین اور ح۔ ان دونوں حروف کی بار بار مشق کرنے سے ان دونوں حروف کے تلفظ کی ادائیگی کے اندر بہتری آ سکتی ہے۔ آخر میں حروف حلقی کے جو 2 حروف ہیں غین اور خا، ان دونوں حروف کو ہم نے حروف مستعلیہ کے اندر بھی پڑھ لیا تھا۔ تو یہاں پر یہ جو دونوں حروف ہیں
اس لیے پڑھے گئے ہیں کہ یہاں پر ہم حروف حلقی یعنی گلے سے ادا ہونے والے جو حروف ہیں ان حروف کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کچھ حروف ایسے ہیں جن کو ہم نے پچھلے گروپس کے اندر بھی پڑھ لیا ہے، مثلا یہ غین اور خا ہے، ان دونوں حروف کو ہم نے حروف مستعلیہ کے اندر بھی پڑھا تھا۔ اسی طرح یہاں پر حروف مستعلیہ میں ضا ہے، اس ضا کو ہم نے حروف لثویہ کے اندر بھی پڑھا تھا۔ تو یہ حروف بار بار دوسرے گروپس کے اندر کیوں آ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حروف لثویہ کے اندر ہم نے حروف کی نرمی کو نوٹ کیا تھا، حروف صفیریہ کے اندر ہم نے حروف کی سیٹی کو نوٹ کیا تھا، حروف مستعلیہ کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ جو حروف ہیں یہ موٹے پڑے جانے والے کون کون سے حروف ہیں۔ حروف حلقی کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر گلے سے ادا ہونے والے، حلق سے ادا ہونے والے کون سے حروف ہیں۔ تو ایک حرف کے اندر 5 سے لے کر 7 قسم کی خوبیاں موجود ہوتی ہیں، ہر خوبی کو علیحدہ علیحدہ گروپس کے اندر نوٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم نے حروف کی نرمی کو نوٹ کیا، ادھر ہم نے حروف کی سیٹی کو نوٹ کیا، یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ موٹے پڑے جانے والے کون سے حروف ہیں، اور یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گلے سے ادا ہونے والے کون سے حروف ہیں۔ تو یہ ہمارا حروف کا ٹاپک مکمل ہو گیا۔ اب ہم علامات کی طرف چلتے ہیں۔ تو علامات میں سے آج ہماری جو علامت ہے یہ ہے لین۔ تو لین کا مطلب ہے نرمی سے پڑھنا۔ لین کے 2 حروف ہیں، واو اور یا۔ دوسرے نمبر پہ اس لین کا، جس طرح مدہ کے اندر مدہ کی علامت کو پڑھا تھا اور مدہ کا قاعدہ ہم نے قواعد میں پڑھا تھا، اسی طرح لین کی علامت کو ہم نے علامات کے موضوع کے اندر پڑھا ہے، اور اس کا قاعدہ جو ہے یہ ہم قواعد کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو لین کے ہم نے 2 حروف پڑھے، واو اور یا اس کے حروف ہیں۔ لین کا مطلب ہے نرمی سے پڑھنا، اور اس کا قاعدہ یہ ہے واو ساکن سے پہلے زبر، یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو لین بنتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مدہ اور لین کے اندر کیا فرق ہے؟ مدہ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ مدہ کا مطلب ہے لمبا کرنا یا کھینچ کے پڑھنا، اور مدہ کے 3 حروف تھے، الف، واو اور یا۔ یہاں پر لین کا مطلب ہے نرمی سے پڑھنا۔ لین کے 2 حروف ہیں، واو اور یا۔ یوں سمجھیے کہ مدہ کا ایک حرف الف کو نکال دیا جائے تو پیچھے 2 حروف باقی بچتے ہیں، واو اور یا۔ ان دونوں حروف کو ہم لین کے اندر لے آتے ہیں۔ مدہ کے اندر ہم نے تینوں حرکات کو پڑھا تھا۔ یہ تینوں حرکات زبر، زیر اور پیش کی صورت میں تھیں۔ یہاں پر لین کے اندر ایک ہی حرکت استعمال ہوئی ہے، اور یہ ہے زبر۔ یعنی مدہ کے اندر 3 حروف تھے اور تینوں ہی حرکات استعمال ہوئی تھیں۔ لین کے اندر 2 حروف ہیں اور اس کے اندر ایک حرکت استعمال ہو رہی ہے، اور وہ ہے زبر۔ یہاں پر آج ہم نے یہ پڑھا ہے کہ لین کا مطلب ہے نرمی سے پڑھنا۔ لین کے 2 حروف ہیں، واو اور یا۔ لین کا قاعدہ یہ ہے واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے اور یا ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو لین بنتی ہے۔ جس طرح ہم نے مدہ کو حروف کے اندر استعمال کر کے پڑھا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے اس کو الفاظ کے اندر اس کی مثالوں کو ڈھونڈا تھا، اسی طرح ہم لین کو بھی اگلے سبق میں پہلے حروف کے اندر استعمال کر کے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم لین کی مثالوں کو الفاظ کے اندر تلاش کریں گے۔ ہم نے یہاں پر حروف حلقی کو پڑھا، جس طرح ہم نے تمام حروف کو حرکات اور تنوین کے ساتھ پڑھا ہے، اسی طرح ہم حرکات اور تنوین کو حروف حلقی کے ساتھ ایک دفعہ پڑھتے ہیں، تاکہ ہمیں حروف حلقی کی ادائیگی کا بھی اچھے طریقے سے پتہ چل جائے۔ تو میرے ساتھ پڑھیے بلند آواز سے حروف حلقی کی حرکات اور تنوین کے ساتھ ادائیگی۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو، حا زبر ح، حا زیر حی، حا پیش حو، ح حی حو۔ حلقی کے اندر حمزہ، ہا، عین اور حا یہ 4 حروف نئے ہیں۔ غین اور خا کو ہم نے حروف مستعلیہ کے اندر حرکات اور تنوین کے ساتھ پڑھ لیا تھا۔ اب ہم حروف حلقی کے ان 4 حروف کو تنوین کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔
حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، ان، ہا دو زبر ہن، ہا دو زیر ہن، ہا دو پیش ہن، ہن، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ حمزہ اور ہا یہ دونوں نارمل انداز سے ادا ہونے والے حروف ہیں. ان دونوں حروف کو نہ تو موٹا کیا جائے گا، نہ نرم کیا جائے گا، نہ ہی ان کے اندر کسی قسم کی کوئی سختی یا ان کے اوپر کوئی دباؤ دیا جائے گا. یہ نارمل انداز سے ان حروف کو ہم تنوین اور حرکات کے ساتھ ادا کر دیں گے. عین دو زبر عن، عین دو زیر عن، عین دو پیش عن، 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 حا دو زبر حن، حا دو زیر حن، حا دو پیش حن، 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 حن. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. ہم نے حروف حلقی کو پڑھا کہ حلق سے ادا ہونے والے یہ حروف ہیں. دوسرے نمبر پہ ہم نے یہ چیز پڑھی ہے کہ علامات میں یہ ایک علامت لین ہے. لین کا مطلب نرمی سے پڑھنا ہے. لین کے دو حروف ہیں واو اور یا، اور اسی طرح لین کا قاعدہ یہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو لین بنتی ہے. لین کی مثالیں حروف کے اندر اور الفاظ کے اندر اگلے سبق میں ہم تلاش کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.